بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں درس حدیث فضائل ایمان کے بیان میں۔ آج کے اس درس میں ہم ایمان کامل کی علامت، اہل ایمان کی اقسام، ایمان کی افضل ترین حالت اور ایمان کامل کا ثمرہ سنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 4 علامات ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 جہاد کرنا اور نمبر 4 امانت داری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ نماز پڑھنا بھی ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک حصہ ہے، جہاد کرنا بھی ایک حصہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی ایک حصہ ہے، امر بالمعروف بھی ایک حصہ ہے، نہی عن المنکر بھی ایک حصہ ہے۔ اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری بھی ایک حصہ ہے، اور وہ شخص بہت ہی زیادہ نقصان اور خسارے میں ہے جس کا اسلام میں ان حصوں میں سے کوئی حصہ نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اہل ایمان کی اقسام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں مومنین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں کیا اور اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ دوسرے وہ جن کی ذات سے لوگوں کو اپنے اموال اور جانوں کے بارے میں امن حاصل ہے۔ اور تیسرے وہ مومن جن کو اگر کبھی کسی چیز کی طمع یعنی لالچ نے آ گھیرا ہو تو وہ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ اہل ایمان کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایمان کی افضل ترین حالت کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سب سے افضل ترین حالت یہ ہے کہ اس بات کا استحضار تمہارے قلب و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سب سے افضل ترین حالت یہ ہے کہ اس بات کا استحضار تمہارے قلب و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فائدہ: ایمان کی یہی وہ اعلیٰ ترین صفت ہے جس کو مشہور حدیث جبریل میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایمان کی یہی وہ اعلیٰ ترین خوبی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے حضرات صوفیہ اکرام محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ ایمان کامل کا ثمرہ۔ احادیث بالا میں جتنے بھی اوصاف ذکر کیے گئے ہیں سب کے سب ایمان کی تکمیل کا باعث ہیں، جن کا ثمرہ آخرت میں یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کامل کی برکت سے مغفرت کاملہ کا وعدہ فرمائیں گے، جس کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے تمام اہل اسلام کا ایمان بھی مکمل فرما دے اور اپنے فضل سے اول مرحلے میں ہی جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔